أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهني في الدين۔ جی تیسرا سپارہ الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا، تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی یہ جتنے بھی رسول آئے ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب کلیم اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع، اور بلند کیا، بعضہم، ان کے بعض کو، درجات، درجات میں۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، یعنی بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاک روح کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے، من آمن، کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے، من کفر، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، يَفْعَلُ، وہ کرتا ہے، مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ رسولوں میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا، بعض رسولوں کے درجات کو، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو واضح نشانیاں آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا، اور اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی، یہ کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی یعنی قیامت کا دن، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں، اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ جی اگلی جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 255،
یہ بہت عظیم آیت ہے، اس آیت کو عظیم آیت کہا جاتا ہے، عظمت والی آیت کہا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا، اور اس آیت کی بڑی زیادہ فضیلت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، ادھر اس کو موت آئی تو ادھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظمت والی یہ آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ روز رات کو یہ پڑھنے سے انسان تحفظ میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس آیت الکرسی کو اپنے جو ہے آپ اذکار میں شامل ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، رات کو سوتے وقت بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی عظیم قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ جی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ، اللہ ہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہ ہی، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، وہ ہمیشہ ہی زندہ ہے، القیوم، اور قائم رہنے والا ہے۔ کوئی بھی ذات جتنی بھی پہنچی ہوئی ہو، کوئی بھی انسان جتنا بھی پہنچا ہوا ہو، ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ تھی اور زندہ رہے گی، القیوم، اور ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گی۔ لا تأخذہ، نہ اسے آتی ہے، نہ اسے پکڑتی ہے، سینتن، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ من، کون ہے، ذی، وہ جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کے حکم سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے اور پیچھے ہے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا، مگر، بما شاء، جسے وہ چاہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جسے وہ چاہے۔ وسع، اور گھیر رکھا ہے، کرسیہ السماواتی، اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اور اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتی نہیں ہے، وہ ذات اتنی قائم دائم رہنے والی ذات ہے، اتنی قوت والی ذات ہے کہ وہ زمین و آسمان کی جو ہے حفاظت سے وہ تھکتی نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو بہت ہی بلند ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کے حکم سے کوئی اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پیچھے موجود ہے، اور اس کے علم کا کوئی بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جسے وہ چاہے، یعنی کچھ باتیں وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں کو بتا دینا، کچھ الہام کر دینا، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ انسان کو نالج دیتے ہیں، جتنا بتانا چاہتے ہیں لوگ اتنا ہی جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے علم کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ تو بہت ہی بلند، بہت عظمت والا ہے۔ لا اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین، دین میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اب کوئی یہ چاہے کہ یہ بندہ اسلام قبول کر لے، اب پستول اس کے سر پہ رکھ کے کہے جی تم اسلام قبول کرو کرو کرو، اگلا بندہ اسلام تو قبول کر لے گا لیکن ایسے اسلام قبول کرنے کا یا
سیدھے راستے پر آنے کا کیا فائدہ جو زبردستی لایا جائے۔ جب دل میں اسلام نہیں داخل، جب دل میں ایمان نہیں داخل، پھر زبردستی ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تحقیق تبین الرشد واضح ہو گئی ہدایت من الغی گمراہی سے، تحقیق گمراہی سے ہدایت واضح ہو گئی، یعنی ہدایت کا سیدھا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا، گمراہی والا راستہ بھی دکھا دیا، دو لائنیں بنا دی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صراط مستقیم ہے، ایک گمراہی والا راستہ ہے۔ جو سیدھے راستے پر آئے گا اس کو آخرت میں جنت ملے گی، جو گمراہی والے راستے پر جائے گا اس کا انجام دوزخ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا، واضح کر دیا۔ فَمَن یکفر پھر جو کوئی انکار کرے بالطاغوت طاغوت کا، وَیُؤْمِن بِاللَّہ اور وہ اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت اب کیا ہوتا ہے؟ ہر شیطانی قوت جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے وہ طاغوت میں شامل ہے۔ مطلب اس کا لفظی اگر ہم کریں تو شیطان اس میں آ سکتے ہیں، وہ لوگ آ سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا آ سکتا ہے، وہ نیٹ ورک آ سکتے ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ طاغوت میں شامل ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی قوت جو انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پر گامزن کر دے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑے کو۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور ایمان اللہ پر لائے تو تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی دین اسلام کو تھام لیا، اللہ کے راستے کو تھام لیا، صراط مستقیم کو تھام لیا۔ لن انفصام لہا وہ جو بالعروۃ الوثقی ہے، مضبوط کڑا ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان سچے دل سے، خلوص نیت سے، اچھے طریقے سے، دل کی گہرائی سے ایمان پر قائم ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف ایسے یعنی کہ اس کے لیے جو ہے طریقے پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں کہ پھر انسان صراط مستقیم پر ہی چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سننے والا، ساری دل کی جو انسان دل میں سوچتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے اور جانتے ہیں، اور جو انسان ظاہری طور پر باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والے ہیں، اور علیم خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اگر انسان چھپ کے کوئی عمل کرتا ہے، ظاہری طور پر کرتا ہے، دل میں کچھ سوچتا ہے، اونچی آواز سے کچھ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سننے والے اور بہت ہی جاننے والے ہیں۔ جی آیت نمبر 256 تک ہو گیا ہمارا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔